جو 5 جماعتیں پڑھ جایا کرتا اتنا حیا والا ہوتا، غیرت کے مارے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا کرتا تھا. آج 16 جماعتیں پڑھا ہوا، رب اکبر کی قسم ہے ڈگری بعد میں آ رہی ہے، لو لیٹر پہلے آ رہا ہے. ناراض نہ ہوئیے میری بات سے، ہم دیکھیں تو صحیح یار کہ کون سا سوراخ ہے میرے گھر میں پانی گندا گھسکا سے رہا. شاید یہ تمہارے جنت پور کے اندر کیا پتا 50 سال پہلے لائٹ آئی ہو، لیکن اتنی جگمگ تو نہیں تھی جو آج آپ کو میری نظر آ رہی. میرے محترم دوستو، گلی کے کوڑے پہ کھمبا لگا ہوا کرتا تھا، یہ سارے محلے کو روشن کیا کرتا تھا. گھر کے کمرے میں چھوٹا بلب سارے گھر کو روشن کیا کرتا تھا. اس وقت بلبوں کی روشنی ہوا کرتی تھی، لوگوں کی کردار کی روشنی ہوا کرتی تھی. آج دل سڑے پڑے، چیزیں فریجوں کے اندر خراب ہو گئی. پہلے دل صاف تھے، خدا کی قسم فریج کے بغیر بھی 4 دن کا کھانا باسی نہیں ہوا کرتا تھا. آج پہلے بابے کا نکال لے، امی کا نکال لے، امی کا نکال لے، بھائی کا نکال لے، بیٹی کا نکال لے، بچوں کا نکال لے. پہلے گھر کے رزق میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام کا نکلا کرتا تھا. جب اللہ کے نام کا اللہ کے حصے میں آ جاتا، تیرے میرے حصے کی اللہ رحمت کے سائے میں پہلے دیا کرتا تھا. پہلے ہوتے تو اس کی رحمت کے سائے میں. پازیب کلچر نہیں تھی میرے عزیزو، ہار کلچر نہیں تھا. اس وقت فیشن ہی نہیں تھا. دوپہر کا فیشن ہوا کرتا تھا، شلوار قمیض فیشن ہوا کرتی تھی. 4 چیزوں میں مار کھا گئے، جس کا میں بہت بڑا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ بتاؤ، سب سے پہلے تیرے میرے گھر میں اللہ نے دھیرانی عطا فرمائی. اللہ اکبر. علماء اکرام نے فرمایا جب کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے تو مالک کائنات اللہ اکبر جب اس کے گھر میں بیٹی آتی ہے، ساتھ ہی ایک فرشتہ زمین پر اس کے ویڑے میں اس کے مکان میں آ جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تو بھی کمزور، ماں کی طرف منہ کر کے تو بھی کمزور، اور دھی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے تو بھی کمزور. اپنے آپ کو لواسا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بیوارسا نہ سمجھو. کہاں ان کی جمع جوڑی کرنے والا، کہاں ان کا خرچہ کرنے والا، کہاں ان کا باپ، ان کا شوہر. میں اس کے لیے آسمانوں سے پیغام لے کے آیا. اللہ فرما رہے میں نے تجھے دھیرانی دے دی، پریشان نہ ہوئیو. آج کے بعد تیری بیٹی کی ساری ضرورتوں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. یا تو گھر سے باہر نکلتے 2 بیٹیوں پیدا ہو جائیں. سر کا درد تھا، نبی علیہ السلام سے دوائی سر کی ملی. پیٹ کا درد تھا، دوائی سر کی کو نہ ملی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، بیٹوں کے بارے میں یوں نہیں فرمایا. پتا تھا بیٹے آویں گے خوشرے نہ جائے جاویں گے، ڈھولک کی تھاپ پر ناچ گانا ہوگا. بیٹی آوے گی منہ بنایا جائے گا. اس لیے ایک کی بات نہیں کی، 2 کی بات نہیں کی، سیدھا 3 بیٹیوں کا کہہ دیا، سیدھا 4 بیٹیوں کا کہہ دیا. فرمایا جس کے گھر اتنی پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا خیال کرے، بڑی ہو جائے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دے. قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی کھڑی ہوتی ہے. اتنا قریب کر کے کھڑا کروں گا اسے. پتا تھا رویں گے کہ کسی نے جادو کرا دیا دھی پر. مرض بتلایا کہ امت کا مرض، اور اس مرض کی دوا بتلائی. اس بیماری کے آ جانے پر شفا کی بشارت بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم ساری ذمہ داریوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ تم نے گھر والی پہ ڈال دیا. سبزی والے کا سامنا یہ کرے گی، کھیتوں میں یہ جاوے گی، بھینسوں واسطے چارہ یہ لے کے آئے گی، انہیں ڈالے گی بھی یہی. پھر گوبر کا ان کی پاتھیوں کا انتظام کرے گی، لکڑی کا چولہا یہ بنائے گی، آگ یہ جلائے گی، دودھ والے کے پاس یہ جائے گی، بجلی کے بل ادا کرنے یہ جائے گی، بچوں کی اسکول کی تعلیمات. اور یہ اللہ کی بندی اتنی خوش ہے اس کام کے اندر، کدی نہیں کہتی بھائی نہ بھی نہیں، میرا کام ہی کوئی نہیں. کوئی بازار سے چیز لے آؤ تو اسے لینی نہیں آندی، میں تو یہ لا کے دکھاؤں گی. اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے، اللہ نے اس پہ بوجھ نہیں ڈالا. بھائی دے دے، کیا بات، کیا کر رہا تو. اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے. پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو، اپنی عزت کی حفاظت کریو، اپنے خصم کی عزت کریو.
اللہ کہہ رہا ہے میں میزبانی کروں گا، 5 4 کام کر کے آئے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے گھر والے کی تابعداری کرے گی، اللہ تیرے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جہاں سے چاہے گی مسکراتی داخل ہو جائے گی۔ یہ اس کا کام ہے۔ ایک مہینے میں 10 دن 8 دن 9 دن ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، اللہ نے ان دنوں کی نمازوں کو معاف فرما دیا کہ میری بندی کمزور ہے، ناقص العقل ہے، یہ بھول جائے گی کون سی نماز پڑھنی کون سی نہیں پڑھنی، اللہ نے فریضہ 11 دن میں اٹھا دیا۔ اور کیا چاہے رمضان المبارک کے روزے اس لیے میرے عزیزوں رکھوا دیے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، معذور پر، مجنون پر، بچے پر، عورت پر جہاد فرض کوئی نہیں، یہ بھی آسان نہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رمضان المبارک ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ میرا عزیزو اللہ جل شانہ نے حج جیسا فریضہ بھی اس پر سے اٹھا لیا۔ کب؟ جدی تیرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تیرا ابا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بیٹا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا گھر والا نہیں ہے، ایسا ابا بندہ جس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تیرے ساتھ محرم نہیں ہے تو اللہ نے حج کا فریضہ بھی تیرے سے اٹھا لیا ہے۔ اب علماء اکرام نے کوئی گنجائش نکال لی کیا کہ رستے میں آنے جانے میں امن ہو اور اس کی عزت اور کردار کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو، تب تھوڑی سی گنجائش نکلی۔ یہ بھی 2 4 مدرسے والوں نے نکالی، ورنہ بڑے مدرسے والوں کا فتویٰ وہی ہے جو پہلے تھا۔ محلے والے کے ساتھ عمرہ نہیں کرنے جا سکتی، خاندان یا غیر خاندان میں وہ بندہ ہو جس سے اس کے قسم گھر والے کے فوت ہونے کے بعد نکاح ہو سکے، نہیں جا سکتی۔ کتنا بڑا اللہ نے اس کے پردے اور غیرت کی حفاظت کی، یہ چبڑ 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 کرتی پھرتی سارے کے اندر، لنڈے کے اندر 50 روپے کی جرسی کے پیچھے اس کو دیکھو کرو، کیا رستم پہلوان لڑتا ہوگا جو یہ لڑے جا کے باہر میں۔ ماسی کہاں اڑے پھر دی تھی، چاچی کہاں اڑے پھر دی تھی، کہاں سی گئی؟ حجی جی کیا پکایا؟ تیری خالہ نے پتا، مجھے تو پتا کوئی نہیں۔ دودھ کہاں کے آیا؟ تیری خالہ نے پتا۔ بچے کہاں گئے؟ خالہ نے پتا۔ اور آج اللہ اکبر بسترے لے آئے، تیری خالہ نے پتا۔ سردی کے کپڑے آ گئے، تیری خالہ نے پتا۔ انہوں نے کہا خالہ کہاں ہے؟ کہتا یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر ہوگی تھوڑی دی گئی، پھر مارنی ہوگی کہیں نہ کہیں سے۔ کبھی بھی بچوں سے آگے پوچھ لو اور تیری ماں کہاں گئی؟ پتا نہیں۔ بھائی کے گھر جاوے گا تجھے دوربین سے دیکھے گی، کیمرے کی نگاہ سے دیکھے گی، بچوں کو بھیج کر پتہ کرائی کرے گی۔ بھائی کے ساتھ ہنس رہا تھا کہ لڑنا تھا؟ بہن پہن بعد بیٹوں کو سکھاوے گی، خبردار جب تک بہن اٹھ کے نہ جاوے اس کے پاس سے نہ اٹھیو، گنیو دیکھیو تیرا ابا تیری بہن کو تیری خالہ کو کتنے پیسے دے رہا۔ یہ بڑے رکھے گی رہتی، اللہ نے اس منہ سے سنے، اللہ نے پہلے سے نہیں کیا۔ اسے تو چاہیے تھا ہر نماز کے بعد رو رو کے دعا کرتی، اللہ کے آگے سجدے میں رو رو کے پڑھتی، میری بیٹی میں تیرا دشمن نہیں بن کے آیا، حقیقت سن۔ اللہ کے آگے گڑ گڑاتی روتی، الہی اس میرے لال جوڑے کو اللہ موت تک سلامت رکھیو، الہ العالمین میرے سر پہ چٹی چادر نہ آوے، یا اللہ کبھی ایسی نوبت نہ آوے کہ میں اپنے ہاتھوں کی چوڑی اپنے ہاتھوں سے توڑوں، یا اللہ ایسی نوبت نہ آوے میری خالہ میری ماسی میری کانوں میں سے ٹنبے نکالے، میرے سونے کی چیزیں میرے کانوں گھر میں سے نکالے، یا اللہ تو نے مجھے سہاگن رکھا، اللہ میرا جنازہ بھی سہاگن اٹھانا۔ مانگی کبھی دعا اس نے؟ بلکہ شہنشاہ خطابت میرے محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے تو ایک اللہ والے سے یوں سنا تھا، فرمایا جو عورت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اپنے گھر والے کے واسطے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا مزاج، دعائیں تو لینی، پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے، میں اپنے گھر تے لائی تھی، یہ تیرے گھر تے لائی تھی، یہ میرے گھر کا، یہ تیرے گھر کا، بس۔
اچھا اللہ کی قسم گھر میں نہیں ہوتی بات؟ تیرے باپ نے تیری ماں نے کیا دیا تھا؟ جو دیا تھا تیری ماں نے تو وہ بھی واپس لے لیا تھا. یہ میرے گھر کے ہے سارا، بسترے میرے گھر کے، آج کل میرے گھر کے برت رہا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لائے. گھر کے کونے میں ایک چادر لے کے اوڑھ گئے، لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. اماں خدیجہ الکبریٰ بڑی حیران ہوگی، پریشان ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلکیں گلی گلی دیکھی. اماں ہائے ہائے کر کے رونے لگ گئی کہ ہائے میرے ماں باپ قربان ہو جاویں، میرے ہوتے ہوئے تیری آنکھوں میں رونے کیوں آ گئی؟ میں ہوں نا، کیوں روئے؟ اب کیا کہے خدیجہ؟ آج مکے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کے تاثر، ان کا لباس بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. میں غریب ہوں نا، لوگ مجھے غریبی کا طعنہ دیویں. میرا دل چاہ رہا تھا ان کے واسطے کچھ پکا کے میں آپ لے کے جاتا، لیکن خدیجہ میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں. جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے غریبی کا طعنہ دیتے ہیں. اماں کو ہول پڑ گئے، اماں خدیجہ الکبریٰ کو. بلال ادھر آئیو، غلام میسرہ ادھر آئیو. اللہ اکبر، سب کو بلایا کہ جلدی جلدی یہاں آئیو، جا کے سارے مکے کے سرداروں کو ذرا بلا لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کملی والے ذرا آپ بھی اپنے تائے چاچوں کو بلا لو، اپنے رشتہ داروں کو بلا لو. خدیجہ کیا کرے گی؟ کملی والے ذرا بلا کے تو لاؤ. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندیشہ پیغام بھیج دیا. جب سارے آئے، حضور فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا، جتنا بھی مال تھا، سونا چاندی تھا، درم و دینار تھے، خدیجہ الکبریٰ نے گھر کے بیڑے میں سارے ڈھیر کر دیے. میں جب گھر میں اندر آیا، میری ماں پکڑ کے مال کے پاس لے آئی اور ادھر مکے کے سرداروں کو بٹھایا. اور مکے کے سرداروں، جتنا تم نے غریبی کا، فقیری کا میرے گھر والے کو طعنہ دینا تھا دے دیا. آج کے بعد خبردار اسے غریبی کا طعنہ نہ دیو، اسے فقیری کا طعنہ نہ دیو، آج کے بعد اسے یتیمی کا طعنہ نہ دیو. آسمانوں پر خدا کو گواہ بنا کر اور زمین پر تمہیں گواہ بنا کے میں خدیجہ کہہ رہی ہوں، جتنی بھی میری زندگی کی جمع پونجی تھی، جتنا بھی میرا مال تھا، آج سارا مال میرے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. میرا نہیں، آج کے بعد ان کا ہے. یہ جذبہ کی زندگی. فرمایا تمہاری دھما چوکڑی، تمہاری لڑائی، تمہارا جھگڑا کتنا بھی طول کر جائے، کتنی بھی تمہاری لڑائی ہو جائے، ازواجی زندگی کے یہ معیار ہے، جتنی بھی لڑائی ہو جائے، خبردار تیسرے بندے کو پتہ نہ لگے. اور پیار تمہارا اتنا ہو جائے کہ بغیر بتائے سارے جنت پر والوں کو پتہ لگ جائے. یہ ازواجی زندگی. 2.5 سال تک جس سے نکاح کے بندھن باندھنے میں، جس سے پیار کی باتیں کرتے رہے، میں تیری بغیر نہیں رہوں گی، تو میرے بغیر نہیں رہے گا. اللہ گواہ، رات کو 2 بجے کی باتیں اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہیں. اگر تیرے باپ نے انکار کر دیا تو میں یہاں نہر میں کود جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گی. یہی تھا نا. اور آج وہی کہہ رہی ہے، جتنی دیر تو گھر میں رہتا ہے میری جان مصیبت میں رہتی ہے، مجھے سانس نہیں آتی، تو گھر میں کرنے کیا آتا ہے. ایسا تمہارا کردار تھا، ایسی تمہاری چوائس تھی، ایسا تمہارا انتخاب تھا، پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. اس احساس ہی کوئی نہیں. میرا اسامہ کہہ رہا تھا 400-500 تیری بہنیں بیٹھی ہوئی، تیری ماں تیری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان احساس ہی کوئی نہیں. لال جوڑے میں آئی تھی، پورا کچا کو تجھے دیکھنے آیا تھا، جنت پور کی عورتیں تجھے دیکھنے آئی تھی. رب اکبر کی قسم ہے، اگر کسی نے پیسے لیے تو دعائیں تو لمبی لمبی دی تھی، تجھے ان دعاؤں پیسوں کا خیال نہیں آیا. تو نے آگے گھر کے اندر ایسا بکھیڑا ڈال دیا، باپ بیٹے کا نہ رہا، بیٹا باپ کا نہ رہا، ماں بیٹے کی نہ رہی، بیٹی ماں کی نہ رہی. ایسی دھما چوکڑی گھر کے اندر کر دی. اللہ اکبر. جہاں خوشیوں کے تازیانے بجا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہاں سے میرے عزیز اب رونے کی آواز آ رہی ہے. اور میں بچوں سے عرض کروں گا جتنے بچے ہیں، خبردار جب ماں باپ کی لڑائی ہو جاوے وکیل نہ بنیو. وکیل کا کام تو فیصلہ کرانا ہوتا ہے، وکیل کا کام تو کیس کو پاس سے لگانا ہوتا ہے، اسے ہرانا ہوتا ہے، اسے جتانا ہوتا ہے، دلیلیں دینی ہوتی ہیں، دلائل دینے ہوتے ہیں. جب ماں باپ کے اندر کبھی جھگڑے کی عادت دیکھو تو اولاد کو چاہیے محبت کا پل بن جائے. محبت کا پل توڑواتا نہیں ہے بلکہ خلا کو جڑوا دیتا ہے. ماں کے اگے باپ کی تعریف، باپ کے اگے ماں کی تعریف. اور جس دن بیٹا باپ کے آگے یوں گھوڑی ڈال کے دیکھنے لگ جائے، بیٹی ماں کے سامنے ننگے سر آ جائے اور انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے کر کے یوں ہی باتیں کرنے لگ جائے، ماں کہے اسی دن کا مجھے انتظار تھا،
میں تو سوچتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے تیرا مقابلہ کرے گا. میرے بابو اس دن یہ جب صورت دیکھنے کے بعد، یہ حال دیکھنے کے بعد اللہ سے زندگی نہ مانگیو، بلکہ موت تو مانگنا حرام ہے، لیکن اللہ سے کہیو اللہ مجھے آج سے پاس سے لگا دے. مالک کائنات جب اولاد کے ہاتھوں سے جوت پڑنے لگ جائے پھر اللہ جینا بہتر نہیں ہے، قبر کے اندر اتر جانا ہی بہتر ہے. ایک دعا کرے کرو روزانہ بھائی جی، ایک دعا کرے کرو، یا رب العالمین یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، اے میرے اللہ جی ساری زندگی اس چٹی داڑھی کو بچاتے بچاتے گزر گئے، یا اللہ یہ پگڑی کے بل کو اللہ اکبر دے کر جانور بھی یوں کر کے خاموش ہو جایا کرتے تھے، گلی کے کتے مجھے آتا دیکھ کے رستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، انسانوں کی تو دور کی بات ہے. جنت پور کے اندر کوئی مسئلہ آتا، کوئی کہتا نمبردار کہہ دے تو بات بن جائے گی، حجی صاحب کہہ دے تو بات بن جائے گی، فلاں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. 20-20 لاکھ روپے کے اوپر نیا دینے کے لیے اگر میں ہاتھ کھڑا کر دیتا تو لوگ بینک کی چیک بک پھاڑ دیا کرتے تھے. مسجد میں جایا کرتا لوگ مجھے پہلی صف میں جگہ دیا کرتے تھے. یا اللہ جیسی ساری زندگی تو نے میری عزت بچائی، اللہ موت تک اللہ میری عزت ایسے بچائی ہو، ورنہ ہم نے جوان اولاد کے چکر میں اللہ کی قسم بڑے بڑے باپوں کی پگڑیوں کو تھانوں میں رلتے دیکھا ہے. میرے بچوں کوشش کرنا باپ کی پگ سر کے اوپر سلامت رہے، کسی کے پیروں میں نہ آئے. ایک لڑکی کے چکر کے اندر تم نے اتنا بڑا، اب میں کیا کہوں تمہارے سے. 3 چیزیں تمہیں دنیا میں کہیں مل جائے مجھے بتانا، مجھے بڑی احساس ہے ان چیزوں کا، شاید تمہیں بھی قدر آ جاوے. 3 چیزیں تمہیں دنیا میں مل جائے مجھے بتانا. ایک جوانی جانے کے بعد بڑے پا آ جا. میرے محترم دوستوں بزرگوں اگر تمہیں کہیں جوانی نظر آئے مجھے بھی بتا دیو. چہرے کی خوبصورتی جانے کے بعد جب چھائیاں پڑ جا تو میرے عزیزوں کہیں چہرے کی خوبصورتی نظر آئے مجھے بتائیو. تیسرا ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد کہیں سے ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی بتانا، مجھے بھی اس کا بہت زیادہ احساس ہے. دنیا کے اندر 2 ہی ہستی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ، جو میرے عزیزوں بغیر کسی غرض کے بے لوث دعائیں دیتے ہیں، باقی سارا چھاڑ پھوڑ ہے یہ، لیکن ان کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی. ان کی اس انداز میں قدر کرنا، ان کا اس انداز میں احترام کرنا، اس انداز میں خیال کرنا کہ انہیں بڑھاپے میں اپنی جوانی یاد نہ آئے. ایسا بڑھاپا دینا انہیں. میں اس اولاد کی فرما برداری کیا کہوں گا جو کبوتر کے پیچھے 4 گھنٹے چھت پہ کھڑا ہوا 10 مرتبہ کہنے پر باپ کو پانی کا گلاس نہیں پلا رہا ہے. گلیوں میں رلتے پھر رہے ہیں، دکانوں کے تھلوں پہ بیٹھے پھر رہے ہیں، گھر کی چھڑیوں کے اوپر بیٹھے پھر رہے ہیں. آواز دینے والے نے آواز دی، بابو جی یہاں کیوں بیٹھے ہو، رانا صاحب کیوں بیٹھے ہو؟ آواز آئی، پتر لے گئے نو ماں دیاں لے گئے ہو، بڑھڑی بڑھڑا ای میں بیٹھے جی میں بیٹھے چور. گھر میں گھسنے کی عادت، گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ کمرے میں پھیرا مار کے دوبارہ آؤں گا 36 گھر والے کھڑے ہو جائیں گے. بابا کیا ٹکے کیوں نہیں بیٹھتا؟ فریج کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پانی کو کولر میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. روٹی ایک کی بھوک تھی، ادھی کھا لی، ادھی بچ گئی، 10 جھڑکیاں مل رہی ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی سربراہی میں سارا گھر چلے کرتا تھا اور کہتا تھا پوت میں ہوں نا، اللہ اکبر، تم کھاؤ، اللہ اکبر. کمائی کے دن بعد میں جس دن میرا جنازہ اٹھے گا اس دن کمائی کے بارے میں سوچ لینا. یہ کہنے والا کون تھا؟ گھر کے اندر ایک فرد تھا جس کا نام باپ تھا. جب یوں کہنا ماں سے تنے میرے واسطے کیا کرا، اسے ایک بات یاد دلا دینا، بیٹے جب 9واں مہینہ چڑھ گیا تھا مجھے اسپتال لے کے گئے تھے، میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا. ڈاکٹر نہیں، اور تیرے باپ اور میرے درمیان کے اندر ایک ہرے رنگ کا اتنا سا پردہ پڑا ہوا تھا، تو مجھے ڈاکٹر نہیں کی خسر خسر میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی، اور وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی تھی کیس بڑا سیریس ہے، بچے کی حالت بڑی نازک ہے، دونوں میں سے ایک بچانا پڑے گا، یا ماں بچا لے بچہ بچا لے. تیرے باپ نے ٹھنڈا سا سانس بھرا تھا اور یوں کر کے پردے کے پیچھے ہو کے مجھے دیکھا تھا. میں نے آنکھیں کھول کے آنکھیں بند کی تھی، میں نے اپنی زندگی گزار لی، اپنی نسل بچا لے، میرا اللہ وارث ہے. اے میرا بچہ، اس وقت میں گھٹ جاتی یا میں اس وقت اپنے آنسوں کو پی جاتی اور میں کہتی نا بچہ مر جائے مجھے بچا لے، تو میں دیکھتی پھر دنیا کے اندر تیری آنکھ کھولنے والا کون ہوتا.
9 महीने तक मैंने तुझे कोख में उठा के रखा, मैंने कभी तेरे वजन का एहसास ही न दिलाया। इसी वजन के साथ कपड़े में धोती रही, बर्तन में धोती रही। बता तो सही 9 महीने की कारगुजारी। कुछ कभी मैं चूल्हे के आगे सुबह न बैठी हूँ, अफ्तारियां मैंने पकाइयां, सहरियां मैंने पकाइयां, पूरे पूरे कुंबे के कपड़े मैंने धोए, लेकिन मैंने कभी तेरा शिकवा न किया। सबसे पहले प्यार की नजर मेरी पड़ी थी, सबसे पहले प्यार की नजर मेरी पड़ी थी। इतने मराहिल में जब तू दुनिया में आया, एक एक रग के दबने पर मुझे 80-80 साल की इबादत का सवाब मिल रहा था। फरमाया जब मेरे अंदर की रगें टूटी थी, मुझे मकबूल हज उम्रे का सवाब मिल रहा था। जब बच्चे की पैदाइश दुनिया में आती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मां मौत के गोद से उधर बच्चा दुनिया में आ रहा होता है, उधर मां मौत के मुंह से वापिस आ रही होती है। आज जो तेरी जान है, तेरी रहल पहल है, जो तेरे घर में खुशी है, ये सारा का सारा तेरी मां का सदका है। खबरदार इसे ना रुलाइयो, खबरदार इसकी आंख में आंसू आने ना दियो। जिस दिन इसकी आंख में आंसू आ गया, इसने यूं करके ऊपर झांक के देख लिया, खुदा की कसम तेरा दुनिया के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कभी किसी के बाप को देखकर अपने बाप को डिग्रेड न करियो, अपने बाप को नीचा न दिखाइयो। किसी का बाप जुनैद बगदादी क्यों न बन जाए, अब्दुल कादिर जिलानी क्यों न बन जाए, लेकिन तेरे बाप जैसा बाप कोई नहीं। बुढ़ापे में वकालत माँ बाप की कौन करेगा, औलाद करेगी। बीवी को अलहदा कोने में बैठ के समझा लो, प्यार मोहब्बत से समझा लो, कहा हाँ तू मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन ये प्यार ये सबक नहीं देता मैं तेरे पीछे माँ बाप के हुकूक को दिबा कर दूं। क्या मांगे मेरे से? कि सारे सबक तब मुझे तुझे याद होंगे जब कुरान वाले इदारों को हम आबाद करेंगे, वरना स्कूलों के अंदर तो मेरे अजीजों टीचर शकीर के साथ तुम्हें नाचती नजर आएगी। कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। वली सामा साहब फादर डे लेने वाले, मदर डे लेने वाले, अल्लाह अकबर, माँ बाप के हक ही नहीं समझा रहे। पंद्रह साल तक अल्लाह जल्ला शानू ने इस बंदे पर कोई कानून ही नाफिज नहीं किया। सिर्फ एक नमाज थी 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में फरमाया था इसे थोड़ा सा डांट डपट के पढ़ाओ, हल्का फुल्का मारो। अगर इससे गलती हो जावे, अगर जिना हो जावे, अगर ऐसा वैसा काम हो जावे तो डांट दो। बुलूगत तो 15 साल के बाद शुरू होती है, शरीयत के तो 15 साल की उम्र में फरमाया था। अल्लाह अकबर। 15 साल तक इसे अपने करीब रखियो। 7 साल तक तो अल्लाह ने अपने करीब भी होने नहीं दिया। 7 साल तक अम्मा अब्बा से काते से करीब रखियो ताकि 60 साल की उम्र में तुम्हें पहचानने वाला बन जाए। लेकिन मैंने कहा ना ना, स्कूल कौन पढ़ावेगा, एकेडमी कौन पढ़ावेगा? मौलवी जी मुझे ईमानदारी से बताओ तो मैं किस बेवकूफ ने मत दी थी 18 महीने का बच्चा उठा के तुमने स्कूल के अंदर भेज दिया था। ओ मेरे लाल, अगर खिलौनों से, अगर वाकर और झूलों से अगर बच्चों की तरबियत होती तो हर गली के अंदर तुम्हें बायजीद मुस्तामी नजर आता। तरबियत तो माँ के दूध की धारों के अंदर थी, तरबियत तो बाप की शफकत वाली निगाहों और दुआओं के अंदर थी। आज फातिमा तो ज़हरा मदरसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में आने वालों, तुम कसम उठा के बताओ कितने दिन हो गए अपने बच्चों वास्ते तुमने दुआ की हो? जिस औलाद को देख के बाप का सीना मेरे अजीजों 6 फुट चौड़ा हो जाया करता था, आज उस औलाद को देख कर अल्लाह अकबर बापों ने अपने सरों को झुका लिया है। हाय मैंने क्या कमाया, क्या खोया? अल्लाह अकबर। मैं तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, मैं तो अपने बाप की जवान बुढ़ापे का वारिस न बना, अपने बाप की कब्र का वारिस कैसे बनूंगा? बाबूजी न मेरी अम्मा न मेरा अब्बा दोनों मुझे छोड़ के कब्रिस्तान चले गए, और मेरे जैसे तुम्हारे अंदर कितने ऐसे सारे बैठे होंगे। ईमानदारी से बताओ, जब वो याद आए थे उन्हें याद करने के लिए कोई कब्रिस्तान पहुंचा था, उनकी कब्रों का दीदार करने, ज़ियारत करने कितने दिन हो गए हुए? चलो ज़ियारत नहीं की, कुल अल्लाह पढ़ के कितनी बख्शी, सूरह यासीन पढ़ के साल साल हो जाता है, अम्मा अब्बा वास्ते कोई कुरान नहीं खोलता।
اگر تیرے میرے پیار کا یہ عالم ہے، جو بچہ 11 مرتبہ کہنے پر تیرے پاس نہیں آتا، تیرا کہا نہیں مانتا، وہ قبرستان کیسے آئے گا؟ سارے میرے سمیت بیٹھے ہو میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ سن 82 کی بات ہے، 81-82 کی۔ ہمارا باپ ٹیچر تھا، وہ چمڑے کی جتی ہوتی خصہ تھا، ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی شور کر رہے، ابا نے صبح صبح اسکول جانا تھا۔ جب تھوڑا سا شور زیادہ ہوا، لٹا لیا مدہ، جوں چھیتا خود سے جوں چھیتا، جرت نہیں تھی کہ باپ کمرے میں ہماری بات نکل جائے۔ یہ کرسیاں، یہ ممبر صرف کتابیں پڑھنے سے ملے نہیں، ماں باپ کو ماں باپ سمجھا، بہن بھائی کو بہن بھائی، اور مجھے خطیب بنانے میں میری بہنوں کا ہاتھ ہے۔ وہ کیٹو کی لال رنگ کی جو ڈبی ہوا کرتی تھی، جالے اتارنے والے ڈنڈے پر وہ ڈبی چڑھائی اور بہن کا دوپٹہ گلے میں سے کھینچ گئے، وہ ڈبی کے ساتھ باندھ دیا، پھر چرپائی کی پیتھیوں کے اندر ڈنڈا ڈال دیا اور چرپائی پہ کھڑے ہو گئے، وہ الٹی سیدھی تقریریں سنانی شروع کر دی۔ میری بہنیں کہتی سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا پتا تھا یہ واہ واہ آسمان کی بلندیوں کو ٹکرا جائے۔ یوں کہیں کہ بہنوں کے حقوق کو بولے، بیٹیوں کے حقوق، بہنوں نے حق ہی پورا ادا کر دیا۔ مجھے نمازی بنانے میں میری بہنوں کا ہاتھ ہے، ایسا سجا جا کے دلہا بنا کے بھیج دیتی، چلنا پڑتے۔ لیکن میں اس بہن پہ کیوں نہ رہوں؟ بھائیوں کے سامنے بہنیں مدی پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے جرت نہیں تھی بیٹا باپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہو جاوے، اب یہ جرت کون دے کے چلا گیا؟ باپ کے سامنے بیٹی ٹانگیں کھول کے پڑی ہوئی ہے، نہ اسے غیرت آ رہی نہ اسے غیرت آ رہی۔ بھائی جی اگر یہ چپکے سے ماں کے کان میں کہہ دے گا سمجھا تجھے کیا ہو گیا، تب بہت مولوی بن گیا، ہاں تو فلانے مولوی کے پاس بیٹھے میں تیرا جانا بند کروں گی، یہ مولوی پنا تیرے گھر کے اندر شروع کر دیا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، آج کے بعد مولوی پنا نہیں، گھر میں کنجر پنا شروع کریں گے، تے بھی ناچ میں بھی ناچ، چودھیوں کو بھی نہیں چاہوں۔ یہ کردار تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، ساری محلے والیاں صبح صبح آ گئیں اور کہنے لگی اے بہو جی خالہ ماسی جی کا کیا ہوا؟ کہ احمد بن حنبل کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے۔ کہاں؟ کہ ذرا اس کا چہرہ دکھائی ہو، اتنے بڑے امام کی بیٹی ہے، چہرہ دکھا دے۔ دروازہ بجایا، اے بہو باہر آئیو۔ خالہ کیا بات ہے؟ کہ بیٹی سارے وسیب والیاں محلے والیاں تیرا چہرہ دیکھنے آئی۔ اب کیا؟ امی جی میرے باپ نے مجھے سونے کا جہیز نہیں دیا، چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے کردار کا جہیز دیا۔ کیا جہیز دیا؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے باپ احمد بن حنبل نے آج تک کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا، مرد نہیں کسی عورت کو۔ اب بتا میں باہر آؤں کہ نہ ہوں؟ اندر سے اللہ اکبر، بیٹی نے بہو نے روکے گا، ساس چیخ مارنے لگی، پیچھے محلے والیاں 70 عورتیں کھڑی تھی، چیخیں مار کے کہنے لگی بی بی اللہ کا واسطہ اپنا چہرہ نہ دکھائیو، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں تیرا چہرہ دیکھ سکیں۔ اللہ کی بندی اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہے جب تک 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گی ہم تیرا کے چہرہ ہی نہیں دیکھیں گی۔ کہتے ایک جملے سے، اس عورت کے ایک جملے سے 70 بے نمازی عورتوں نے نماز کا سجدہ شروع کر دیا۔ مولوی صاحب 8-8 سال 6-6 سال بچیاں عالمہ بنی، اللہ اکبر، سسرال میں جا کے پڑھانا تو دور کی بات تھا، نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ گئی۔ نماز چھوڑ دیا عالمہ بچیوں نے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ چار فرض گھر میں پڑھ کے آؤ، 2 سنت میرے عزیزوں مسجد میں پڑھ کے آؤ، 2 سنت مسجد میں پڑھ کے آؤ، 4 فرض گھر پڑھ کے آؤ، نفل کم از کم نفل اپنے گھر میں پڑھا کرو، ساری نماز نہیں مسجد میں دے کرتے، تھوڑی بہت گھر کے اندر لے کے آؤ۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے پہ جھولوں میں جھول رہے، وہ دیکھے ابا کیا کر رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوئے کرے تھا مصلے پر آ کے بیٹھ جایا کرے تھے، اور گھر میں ہوتا ہی مصلہ تھا، نہ بیڈ بڈ کہاں تھے گھر کے اندر، چوکی پر مصلے پہ بیٹھے کرے تھے۔ اس وقت تو ان پڑھ دادا جسے قرآن پاک کی دستور سوتے زیادہ نہیں آیا کرتی تھی،
जिसे गुस्ल के फर्ज भी टूटे फुटे आया करते थे, वो भी वक्त का बहुत बड़ा आलिम हुआ करता था, वो भी लोगों को, मखलूक को, अपने कुनबे को अल्लाह की तरफ लाने में राग़िब हुआ करता था। एक पीले से रंग की तस्बीह हुआ करती थी, उसके मेहराब के अंदर यूं करके मक्का देखा करते थे, मदीना देखा करते थे। सारे के सारे शाम को रजाई में बैठकर दादा से मक्का मदीना देखा करते थे। रब्बे अकबर की कसम है, मक्का मदीना देखने की बरकत से अल्लाह अकबर आने वाली नस्लें मक्के मदीने वाले की हो जाया करती थी। इससे बड़ी बदनसीबी की भाई जी क्या बात होगी। यहाँ से लोग उमरा करने जाएंगे, मदीने से भालू लेके आवेंगे, मदीने से बतखे लेके आवेंगे, मदीने से नाचने वाले भुट्टे लेके आवेंगे। इससे बड़ी भी कोई शर्म की बात है? पहला हमला औलाद के ऊपर आपने मैंने किया। यकम रमजान को बच्ची पैदा हुई, 27 रमजान को 2 दिन रह गए थे ईद के आने में। मार्केट कौन गया था, इसके वास्ते कपड़े कौन लेके आया? ना ये सुनने जोगी थी, ना बोलने जोगी थी, ना हाँ करने जोगी, ना मना करने जोगी थी। कच्छियां कौन लेके आया? इतने इतने बाजू वाली फाके कौन लेके आया? हाफ स्कर्ट कौन लेके आया? अगे भी तनिया पीछे भी खोला कौन लेके आया? जब यूं करके लिबास दिखाया, बच्ची यूं करके घूमने लग रही और चूसनी पी पी के अम्मा की गोदी में ऊपर ऊपर चढ़ने लगी। पहले बोलना के वास्ते लिबास मुझे ना पहनाइयो, ना ये खुदा की पसंद है, ना मुस्तफा की पसंद है। जो चीज खुदा मुस्तफा को पसंद नहीं, ये चीज तेरे पास कहां से आ गई? लेकिन धमा मार मार के बनाया। जब वो लिबास पहनना तो दादा ने भी 100 रुपए का नोट काट के दे दिया। खल्ला ने भी पास, बड़ी सोनी लग रही अंग्रेजनी। इस बच्ची के मोटे मोटे आंसुओं में एक सबक था। वो कहती, फुप्पी, मासी, खाला, दादी, नानी, अल्लाह के वास्ते ये लिबास जल्दी जल्दी मेरे से उतार दे। आज ये लिबास तेरी पसंद का आया, मैंने पहन लिया, मैं रोने लग गई। कल अगर ये फटा हुआ लिबास मुझे पसंद आ गया, मैं पहन के आऊंगी तो तू रोने लग जाए। फिर मैं दादे के कहने पर भी दुपट्टा नहीं लूंगी, फिर मेरा बाप भी मुझे छेदेगा, मैं दुपट्टा नहीं लूंगी। कल तुम रोगे, उतारो से परे फेंक दो। बाप के मुंह में रोटी थी, उसने रोटी का चूरा करके यूं करके बेटी के हलक में उतार दिया। उन्हें क्या कर दी? बेटी ने उल्टी कर दी, लुकमा फंस गया। उन्हें कहा, अब्बा लुकमा फंसा कोई नहीं, इसमें से हराम की बू आ रही है। आज तेरी पसंद से तूने मुंह में डाला, कब जब शर्तों में हाथ माँ की बालियां खार के आऊंगा तो अब्बा मैं तुझे रुला के दिखाऊंगा। ना करिए काम मेरे से। 9 महीने अम्मा की गोद में रहे, अम्मा की कोख में रहे। अल्लाह ने ये होंठों को सी दिया। मैंने कहा, या अल्लाह, दुनिया में 70 साल जिंदगी गुजारी, तूने मेरे मुंह को खोल के रखा, 9 महीने माँ के पेट में क्यों जोड़ा? फरमाया, मेरे बंदे को की थैली पास थी, पेशाब की थैली पास थी, गंदे मादे की थैली पास थी, फसी मादो खून की थैली पास थी। मैंने तेरे मुंह को जोड़ के रखा कि दुनिया में जाके तेरा मुंह खोल लूंगा, तुझे कुरान पढ़ना है, मेरा नाम लेना, मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ना। ऐ बंदे, मैंने तुझे दुनिया की जिंदगी में, माँ के पेट की जिंदगी में तेरा मुंह साफ रखा। मैं तुझे क़यामत के अपने पास खड़ा करूंगा और तेरे से पूछूंगा, इतनी सी कोठरी में तेरा मुंह साफ रखा था, इतने बड़े जहान के अंदर इस मुंह में शराब की बू कैसे लेके आया है? फरमाया, नमाजी के मुंह में से लहसुन की बो आवे, प्याज की बो आवे, फरिश्ता मीलों दूर भाग जाता है। फरिश्तों को पसंद नहीं है। हुजूर ने मना फरमाया, कच्चा लहसुन कच्चा प्याज खा के आवे। चलो सारा में पक्के रहता बात है, प्याज की बू तुम जितनी मर्जी गर्मी में सलाद खाओ, फरमाया मुंह साफ करके आओ। फरिश्तों को प्याज की बू पसंद नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ, प्याज हलाल है, लहसुन हलाल है। जब हलाल चीजों की बू फरिश्तों को पसंद नहीं, तो सूद की, शराब की, बेटियों के हक की, भाइयों के हक की बदबू फरिश्तों को क्या पसंद आएगी? उलमा इकराम ने फरमाया, जब दुनिया से कोई जाता है तो मेरे अजीजों, ले जाने वाले उसका नामा ईमान नहीं देखते, कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। ले जाने वाले उसके कंधों को सूंघते हैं, उसके होंठों को सूंघते हैं, उसकी आंखों को सूंघते हैं। आसमान के फरिश्ते उसके माथों को सूंघते हैं कि इसके अंदर से हराम की बदबू तो नहीं आ रही, नमाज की खुशबू आ रही कि नहीं आ रही। अगर खुशबू नहीं आती तो 4 बालक को बाजार में खड़ा कर दो, एक गेंद हाथ में पकड़ा दो, उनको को उछाल ले, वो यूं करके उछाल के इसे पकड़ाएंगे, इसे पकड़ाएंगे। फरमाया, बेनमाजी नाफरमान की रूह फरिश्ते आसमानों पे लेके जाते हैं, मुंह पे कपड़ा रख ले, कल इस गंदी रूह को तू ले जा। वो कहे, मैं नहीं, तू ले जा।
جب میرے آسمان کے دروازے کے پاس لے جائیں ٹھک ٹھک کریں، وہ پہلا سوال کرتا ہے دروازہ تو کھول لوں گا لیکن بتاؤ کون سی بدبودار چیز لے کے آئے جس نے سارے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا؟ تو کہتے ہیں بے نوازی ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ تو آسمان کا دربان کہتا ہے یہاں کیوں لے کے آئے؟ اسے زمین کے نیچے جہنم کا تہخانہ سجین ہے، اسے وہاں پھینکو، اس کو کی یہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا پیسہ، لا حکومت، لا فوج، یہاں کا دستور نرالا وہاں کا دستور نرالا ہے۔ نہیں یقین آتا جنہیں اپنے ہاتھوں سے قبرستان کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، میرے محترم دوست بزرگو، جاؤ صبح چلے جائیے، سنت عمل ہے، جمعے کی نماز کے بعد چلے جائیے، دادے کی، اماں کی، بہن بھائی کی قبر پہ جا کے بیٹھیو اور پوچھیو یہاں کیا چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، قبروں کی خستہ حالت دیکھ کے علی رو پڑے اور قبر والے سے کیا مخاطب ہے؟ اے قبر والو، تم یہاں آئے ہو، تم اپنا حال پہلے بتاؤ، یا جن کو چھوڑ کے آئے ہو میں ان کا حال تمہیں بتاؤں؟ چلو پھر میں تمہیں سناؤں۔ جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو مال تمہارے تقسیم ہو گئے، بیوی تمہاری دوسروں کے گھروں پہ جا کے بیٹھ گئی، اولادیں تمہاری یتیم ہو کے رل گئی، تمہارے مکانوں کے دروازے کی تختیاں اتر کے کسی اور کے نام لکھ دیے گئے۔ ہاں مال تقسیم ہو گئے، بیویاں دوسرے چھوڑ کر بیٹھی، اولاد دھکے کھا رہی ہے، مال تمہارا تقسیم ہو گیا، یہ تمہارے جانے کے بعد حال ہے۔ جہاں تم آئے وہاں کا حال سناؤ۔ کہتے آواز ہے اے علی، موت کے ایک جھٹکے نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دیا۔ میرے کنڈے والوں سے کہہ دے، میرے رشتے داروں سے کہہ دے، جنت پور کے مسلمانوں سے کہہ دے، خبردار قبر میں آنے سے پہلے تقوی تیار کریو۔ اب اکبر کی قسم ہے یہاں آنے کے بعد پتہ لگا یا مال نہیں چلا کرتا، قبر میں تو آمنہ کا لال چلا کرتا ہے، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی بھی کامیابی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جتنے میں آپ کے سامنے بیٹھے، آپ مجھے بتاؤ میرے پاس نبی کی زندگی کتنی؟ آپ بتاؤ کون کہتا ہے آپ میں آزاد ہے؟ جب آپ نے میں نے کلمہ پڑھا ہم سارے کے سارے قائد ہیں۔ اللہ کی قسم میرے محترم دوستوں بزرگوں، انگلیوں کے نخن کاٹنے بھی ہم قید ہیں، بال کٹوانے بنوانے میں قید ہیں، بغلے صاف کرنے میں قید ہیں، کھانا کھانے میں قید ہیں، کپڑے پہننے اتارنے میں قید ہیں، نہانے دھونے میں قید ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں قید ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر ایک ساتھ آپ کی غلامی میں قید ہے۔ آزادی تو تب ملے گی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیابی تو اس وقت ملے گی جب تیرا میرا فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا اور کہا جائے گا لوگوں اس کو دیکھ لو، آج اسے ہم نے جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ یہ کامیابی ہے، کس کے پاس چار پیسے آ جائیں، کس سے کھٹ جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے قیامت کے جو اعلان ہوگا۔ میں ٹیکس لے گیا حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ تعالیٰ لے گیا، رات کا 1:30 بجا تھا، مفتی محمد حسن صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ حضرت سے مل کے آ رہے تھے، میں اندر ملنے جا رہا تھا، رستے میں کھڑے ہوئے کانج میں حضرت ملنے، آپ ملے۔ حضرت کو اس وقت بواسیر کی کچھ تکلیف تھی، پیشاب کی، مسجد کا حجرہ تھا، مٹکے تھے کچے پانی کے، ایک منجا سفید چادر سفید تکیہ، اندر گئے، کافی دیر بعد 1.25 گھنٹے بعد آئے، وضو کی حالت میں بہت بوڑھے تھے، ضعیف العمر، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ اجل تھے، آگے بیٹھے، کون ہو کہاں سے آئے ہو؟ تو ان کے بیٹے شیخ زکریہ وکیل مولانا عبدالحنان صدیقی ہیں، حافظ آباد کے رہنے والے ہیں، بڑے کامیاب خطیب ہیں ماشاءاللہ، ان کی خطابت کے چرچے بہت اونچے ہیں۔ بس اللہ والے کو پتہ نہیں میرے عزیزوں کیا ہوا، اللہ والے اصلاح کرتے ہیں۔ آج پچھلے دنوں میں پیر ذوالفقار صاحب کے یہاں ان کی عادت کے لیے لاہور گیا، وہ بھی ویل چیئر پر، میں ویل چیئر پہ بیٹھے، دونوں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوا، حضرت ایک دم آگے بڑھے، یوں کر کے آگے بڑھے، فرمایا ارادے اور علم کے ساتھ جو گناہ کو، سنو، ارادے اور علم کے ساتھ جو گناہ کو ترک کرنا چھوڑتا ہے، اللہ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ بھی یہ گناہ ہے اور ارادہ بھی ہے، پھر بھی توبہ کر لی، اللہ بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول ہی کرتا رہتا ہے۔ مولانا عبدالغفور عباسی صاحب یوں کر کے مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے اور الٹا ہاتھ کر کے تکیے کے نیچے ڈال کے عجبہ کھجوریں نکال لی، جتنے 4 چفیرے منجے کے کھڑے تھے سب کو ایک ایک دانہ دے دیا، اور جس چیز کو کھجور دیتے جاوے کہ معذرت کے ساتھ میں بھی ناکام، پہلے اپنے کے بعد میں بھی ناکام ہوں، آپ بھی ناکام ہیں، اپنے پوت کی طرف آپ بھی ناکام ہیں، مریدوں کی طرف آپ بھی ناپاک ہیں، اخیر میں انگلی گھوم پھر کے میری طرف آئی اور میں آپ بھی ناکام ہیں، ناراض نہ ہونا آپ بھی ناکام ہیں، مجھے آپ کو ان سب کو کامیابی اس وقت ملے گی جب آپ کو مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔
اب تو سارے ناکام ہیں، زمین آگی ناکام ہو گئے، پچھلے سال رڑ گئی تھی آگی، اب پہلے کامیاب ناکام ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دونوں دھوکے کا گھر ہے۔ ٹوپی بنانے والا، بستہ بنانے والا، انگوٹھی بنانے والا، نان چنے بنانے والا، کوئی ہے اپنی چیز کو برا کہے تو اپنی چیز کی مذمت کرے؟ اللہ کرے یہ جہاں سجایا، یہ بسایا، یہ رگ رلیاں، یہ تارے، جھم جھم آسمان، یہ ساری چیزیں، یہ زمین کی ساری کھانے پینا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، اس میں نہ پھنسیو۔ کیا کروں؟ دنیا میں کما رہا، دنیا میں لگا رہا، نو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میں نہیں منع کرتا، دے بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو دے، لیکن تھوڑا بہت آگے بھی پہنچا دے، کیونکہ تو نے آگے جانا ہے۔ جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے، سردی کا موسم ہے، چلو بستر نہیں لے کے جاوے گا، چادر تو لے کے جاوے گا، چلو سویٹر نہیں لے کے جاوے گا، گرم کپڑے تو لے کے جاوے گا، چلو جوتی نہیں پہنے گا، جوتا پہنے گا، جرابے نہیں لے کے جائے گا، تیاری کر کے آ، اے بندے تھوڑی بہت تیاری تو کر لے، باقی میں جانوں، میرا کام جانے۔ لیکن میرے دوست ایسا کام نہ کریو، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کسی نے مڑ کے نہیں آنا، اللہ کی قسم۔ یہ جتنے تیرے سارے کے سارے منجا پکڑ کے کھنچیں گے، رویں گے، اللہ اکبر، یہ جنت برم کچے کھو کے ہوٹلوں پہ تیز پتی والی چائے ڈھونڈتے پھریں گے، رویا تھا سیما درد ہو گیا، سگریٹ پلا، سگریٹ پلا۔ جو تیرے غم کو سگریٹ کے سٹے پہ ہلکا کریں، وہ ہاتھ پکڑ کے جو جنت میں کیسے لے کے جائیں گے؟ رات کو آواز آوے گی، گرم چائے بنا دو، کہ دودھ ختم ہو گیا، 20 کلو لیا تھا۔ 2-3 بیٹیاں ہوں گی اور کونے کے اندر ماں ہوگی، جن کے رونے کی آواز وہ دور دور تک جائے۔ تو یاروں کی بیٹھک میں بیٹھ کے موبائل چلا کے اپنے غم کو ہلکا کرے گا۔ یہ تو کمرے کی چیزوں کو دیکھ کے کہیں گی، امی ابو یہاں بیٹھا تھا، امی ابو یہ کھا رہا تھا، امی ابو یہاں پڑا تھا۔ اور کوشش کریو تیرے جانے کے بعد جو تیری منجی کی وارث بنے، ان کا حق دے کے جائیو اور رلا کے نہ جائیو۔ ورنہ باپ کے جنازے اٹھنے کے بعد ہم نے بڑوں کو دیکھا، اللہ کی قسم، بھائیوں نے بہنوں واسطے دروازے ہی بند کر دیا۔ ہم نے کئی بیٹیوں کو باپ کی قبر پہ روتا دیکھا، اور وہ رو کے کہہ دیا، ابو کیا حق تو کیا تھا، اگر ہمارے واسطے بھی گھر کا دروازہ کھول کے چلا جاتا۔ جس مکان میں تم نے 22 سال رکھا، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ جس زمین پر میرے عزیزو ہل چلا کے تو میرے عزیز نمبردار بنا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے۔ کوشش کریے میرے بھائیو، بیٹی کا کپڑے کفڑ میں تو بوجھ کے نہ لے کے جائیو۔ دنیا میرے عزیزو 5-5 ہزار کے نوٹ گنے گی، قبر کے اندر خدا کی قسم کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ کیوں رلا کے آئے بیٹی کو؟ دیکھو تم نے مجھے مولوی جی اتنے بڑے اشتہار لگا کے تم نے مجھے بلایا، اچھی جگہ کھلایا، بھائی آصف کا اللہ بھلا کرے، اس کی ماں کو اللہ صحت دے، ان کی جگہ تم نے مجھے میرے محترم دوستوں بٹھایا، تو میں تمہارے سے دھوکے کی بات نہیں کر کے جاؤں گا۔ اپنی گھر والی کو کسی کھنٹے باندھ کے جائیو، ورنہ میرے عزیزو ہم نے بڑی بڑی ماں کو زکوٰۃ لیتے دیکھا ہے۔ 4 نوکری پیشہ بیٹوں کی مائیں 200 روپے مانگتی، کہتے میرے پوت کو نہ بتائیے، پوت نہ بتائیے۔ جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے، چرپائی جنازے کی اٹھتی ہے، یہ متھے کے اوپر 4 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ بے بس مائیں جن کا تم نے موٹر سائیکلوں پہ ماں ٹھنیاں چھاواں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوتا ہے، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ پہلے بچپن میں روے تھے، امی تیری نہیں امی میری ہے، آج کہہ رہے امی میری نہیں امی تیری ہے۔ اسے کسی گھنٹے باندھ کے جائیے بھائی، کوئی تھوڑا بہت اس کے حصے میں رکھ کے جائیو، ورنہ میرے عزیزوں ہم نے جوان اولادوں کو چھتر مارتے سر میں دیکھا، بالوں سے پکڑتے دیکھا۔
کوشش کریو ان کے سامنے ذرا کھڑا ہوتے ہوئے احتیاط کریو بھائی جی، انکھا پھاڑتے ہوئے ذرا احتیاط کریو، سینہ تاننے میں احتیاط کریو، غصے میں بات کا جواب دینے میں احتیاط کریو۔ اگر انکھا پھاڑنا، سینہ تاننا، کندھے مٹکانا، آنکھوں کا گھورنا اور غصے میں بات دینا اس کے پاس پہنچ گیا، وہ کہتا میں بے نیاز ذات ہوں، ایسے ذلت کے کنویں میں پھینکوں گا، قیامت تک تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ماں باپ سے کچھ نہ کریو۔ اور آخری بات، کوشش کریو باپ مر جاوے زمین اور جائیداد کے بٹوارے کے چکر میں نہ کسی بہن کو نہ کسی بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لائیو، کسی بہن کو نہ لائیو۔ بہن کوئی بات نہیں، 2 بیگھے زیادہ لے لے، میں نہیں چاہتا جس کے پردے کو بچانے کے لیے اللہ اکبر میرا باپ ساری رات بیڑے میں بیٹھا ہوتا تھا، آج اس کا پردہ عدالت میں وکیلوں کے سامنے نیلام ہو رہا ہے۔ جڑواں بھائی ایک ماں کی کوکھ میں 9 مہینے ٹھہرے، لیکن جائیداد نے میں عدالت کے اندر آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کہتا ہن مر جاواں، اللہ دی قسم پلے کچھ نہ رہے، انہوں میں ننگا کر کے رہوں گا۔ ان کو ننگا کر کے رہا جس کے لیے ماں رات کو رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وڈا پرا کھا گیا، وڈا پرا کھا گیا، وہی وڈا پرا ہے۔ 4 بچے سردی کے موسم میں سورے ہوتے تھے، یہ ساری رات منڈی میں دیہڑیاں کر رہا ہوتا تھا۔ چھوڑ دو وڈے چھوٹے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام میں عطا فرمایا۔ 27 دن اپنے گھر میں رہ کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلا کرو، تاکہ اچھے برے کی پہچان ہو جائے، سفید کی اور لال کی پہچان ہو جائے، خونی رشتوں کی پہچان ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو جائے۔ جب اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری سمجھ میں دین کی بات آوے گی۔ 4 مہینے لگا کے اللہ کے راستے میں کام کو سیکھو، 4 مہینے لگا کر زندگی گزارنا سیکھو، پھر پوری دنیا کے اندر ہدایت کا پیغام لے کے جاؤ۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ پہلے نبی دنیا کے اندر آتے تھے، نبی جاتے دین کا کام اڑ جاتا، دین کا کام اڑ جاتا، دین کی محنت اڑ جاتی، دین بھی اڑ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، آپ آئے، دین بھی لائے، دین کی محنت بھی لے کے آئے۔ جو دین کی محنت ہوتی رہی، خدا کی رحمت برستی رہی۔ نبی دنیا سے چلے گئے، دین باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی۔ جو دین کی محنت کرے گا اللہ کی رحمت اس پہ برستی رہیں گی۔ اب یہ کام حضور کی ختم نبوت کے صدقے سارے عالم کے انسانوں تک، خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو دعوت دینا بچنے کی، یہ کام میرے عزیزوں اب نبی کے نہیں، نبی کی امت کے ذمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانا، برائی سے منع کرنا، سیدھے رستے پہ لانا۔ اس کام کو کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ اس کام کو؟ اس کام کو کون کون کرے گا میرے بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ صبح کیا دن ہے بھائی؟ کیا دن ہے؟ یوں کو جمعۃ المبارک، کیا دن ہے بھائی؟ اگر تمہارے سے چندے کے علاوہ کچھ مانگو کہ بتاؤ کل صبح اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا انشاءاللہ تعالی؟ نیت کر لو بھائی، کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ اگر میں یوں کو کھڑے ہو کے اظہار کر دو تو کھڑے ہو جائے گا جو صبح جاویں گے انشاءاللہ تعالی۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں صبح نقد 3 دن لگائے گا؟ کون پہل کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، 1 ہویا بھائی، 2 ہو گئے ماشاءاللہ، 3 ہو گئے ماشاءاللہ، اور بولو ماشاءاللہ، 5 6 ہو گئے، 4 ماشاءاللہ، 4 5 اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ کہ نکلے گے صبح اللہ کے راستے میں۔ 3 دن اللہ کے راستے میں نکانا، ساری زندگی کا فائدہ۔ 1 2 اور کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ کہ مجھے میرے رب نے توفیق اللہ قبول فرماوے۔ 1 2 اور کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ کہ 3 دن لگاؤں گا اللہ کے راستے میں، اللہ قبول فرماوے۔ بھائی اب ساری جوڑی بنا لی ہو، صبح اللہ کے راستے میں نکلی ہو، تاکہ یہ جلسہ قیامت کی صبح تک جاری رہے، آج ختم نہ ہو، قیامت کی صبح تک جاری رہے۔ اور دوسرا میرے محترم دوستو بزرگوں، توبہ کے کلمات پڑھو، توبہ کے کلمات پڑھو اور اپنی صورت سیرت مورت کو سنت کے قائنے میں لے کے آؤ۔ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے نخون تک اپنے آپ کو سنت میں ڈالو۔ حلال میں حرام میں آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ حلق میں جا رہا، جو دانتوں میں چبھ رہا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ حلال حرام کا خیال کرنا اور میرے پاکی نپاکی کا خیال کرنا، اتنا دین سیکھنا۔ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھو۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارے پڑھو، شرمانا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. توبہ قبول ہو گئی. 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ استغفار درود شریف 100 مرتبہ صبح پڑھ لے کرو، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لے کرو بھائی. اور اس کے حالات زہر 2 قسم کے ہیں، ایک جانور کے ڈسنے کا، ایک حرام مال کے ڈسنے کا. جانور ڈسے گا انسان جان سے جاوے گا، اور حرام مال ڈسے گا انسان ایمان سے جائے گا. حرام مال کا لقمہ انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور جب جانور ڈسے انسان مر جائے اللہ زندگی سے دوبارہ لٹاویں گے، لیکن ایمان چلا گیا دوبارہ ایمان نہیں آئے گا اگر اللہ نے کرم نہ فرمایا. تو ایمان بھی بچانا حرام مال سے بچ کر، اور اپنی جان بچانا زہروں سے بچ کر. اور اسی طریقے سے زبان کا بول ہلکا ہو، اتنا کڑوا بھاری نہ ہو کہ اگلے کا دل ہی ٹوٹ جاوے. دل جوڑنے والی امت ہے، اور دل جوڑنے والے نبی کی امت ہے، تو دل جوڑنے ہیں، دل توڑنے نہیں ہیں. اپنی گفتگو میں شائستگی، پیار اور اس نیت سے ہو کہ مخلوق کا فائدہ ہو جاوے، رزق حلال کا اہتمام ہو. سورت سیرت سنت کے مطابق 5 وقت کی پابندی کر لو بھائی. پڑھنی آوے تب بھی پڑھو، نہیں پڑھنی آتی تب بھی نماز پڑھو.